اقسام کیا کیا ہیں مفتی صاحب سود کی، اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کے لیے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں نا بنیادی طور پر دو قسمیں زیادہ معروف ہیں، ایک کو ربا الفضل کہتے ہیں اور ایک ربا نسیہ کہتے ہیں اس کو۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک جنس ہے، مثلا جیسے پیسے ہیں، 100 روپیہ دے کے آپ بعد میں 110 روپیہ لیتے ہیں تو اس کو ربا فضل کہتے ہیں، یعنی جنس ایک ہے اور اس میں آپ کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، یعنی یہ والبر بالبر، یہ ساری والبر بالبر، یہ ساری اقسام، اور والشعير بالشعير والشعير بالشعير والملح بالملح، کہا مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید۔ یہ اقسام آپ نے تقریباً اس میں 6 بیان کر دیں، تو یہ تقریباً بیان کی جو کہ زیادہ یہ تھی کہ سونا سونے کے بدلے، یعنی یہ اس وقت کرنسی ہے یا سونا سونے کے بدلے اگر آپ لیں گے تو اس میں ایک تو مثل ایک جیسا ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، اور نقد و نقدی ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرطیں لگائی ہیں، برابر ہو، ایک جیسا ہو اور نقد و نقدی ہو۔ تو اس میں اگر آپ کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر ابھی جو ہمارے بینکوں میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ 10 روپے کے وہ نئے نوٹ لینا چاہتے ہیں، وہ 1000 روپے لیتے ہیں اور اس پر مثلا 1020 روپے دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو جو 20 روپے ہیں وہ لینے والا بھی سود لے رہا ہے اور دینے والا بھی سود دے رہا ہے۔ نہیں، وہ اجرت میں نہیں آئے گا؟ اجرت کیسی ہے؟ یا تو حدیث میں آ گیا نا کہ جب جنس ایک ہے تو اس میں کمی بیشی جائز نہیں۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک قطع کلام میں کہنا چاہتا ہوں، فرض کر لیں ہم یہاں سے مال روڈ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کے باہر لوگ اس کا وہ نئے نوٹوں والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ سے 10 روپے کی جو ایک آپ ان سے لیتے ہیں 1000 روپے، وہ آپ کو کہتے ہیں اگر آپ عید کے دنوں میں جائیں گے یا کسی تہوار کے موقع پر جائیں گے وہ آپ کو 1000 کے بجائے 1100 روپے دیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ یہ ان کی اجرت ہوگی یا پھر یہ دوسرے زمرے میں آئے گا؟ کیسی اجرت؟ پیارے پیغمبر نے تو بالکل واضح کر دیا کہ جب جنس ایک ہے تو کمی بیشی ہوگی تو سود ہوگی۔ وہ 1000 روپیہ لے رہا ہے نقد، یہ اچھے نوٹ، اور 1100 دے رہا ہے، تو یہ 100 روپیہ حدیث میں آ گیا وعدے، کیونکہ اس وقت کرنسی ایک تو درہم چلتے تھے، دینار چلتے تھے، تو دونوں بیان کیا آپ نے، ذهب بھی اور فضہ بھی، یعنی درہم و دینار دونوں کو بیان کیا۔ اس میں کہا اگر کمی بیشی ہے نا تو پھر سود ہے۔ اب یہ اجرت کیسی، مطلب اس نے کیا بنائے ہیں؟ بنا رہی گورنمنٹ، اس کو سہولت دینی چاہیے ان کے ذمے۔ نقد آج ہم جاتے ہیں اے ٹی ایم سے پیسے لیتے ہیں، وہ نقد وہ اچھے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ان کی کوئی اضافی پیسے دینے چاہیے؟ نہیں، اسلام نے کہا یہ سود ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا، حضرت بلال کے پاس وہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑی اچھی کھجوریں، تو فرمایا، اور ایک روایت میں ہے خیبر سے صحابی کھجوریں لے کے آیا، تو آپ نے پوچھا ابا کل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم 2 سا کھجور دے کر اس کے مقابلے میں اچھی 1 سا کھجور لیتے تھے۔ آپ نے اوہ عین الربا، یہ بالکل سود ہے۔ کہ اگر تم اس میں اچھی اور بری کا تقابل کرنا چاہتے ہو تو کھجور کے مقابلے میں درہم لو دو، پھر اس درہم سے تم ادھر سے کھجوریں لے لو، یعنی کھجور با مقابلہ کھجور ہوگا تو سود ہے، اور اگر کھجور کے مقابلے میں درہم اور پھر انہی درہموں سے آپ نے اچھی کھجور لے لی، مقابلے جنس بدل گئی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ربا الفضل، یعنی اضافی جو اس طرح لیتے ہیں تو اسلام نے اس کو سود قرار دیا۔ دوسرا تو ادھار، وہ اس میں ہوتا ہے کہ چیز بے شک آپ سونا ہی ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں تو ادھر سے سونا دے رہے ہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں آپ کو یہ سونا شام کو دوں گا، ادھار ہے نا، نقد نہیں ہے، تو پھر یہ بھی سود استعمال کیا، چاہے برابر بھی ہو، اس میں یدم بیدن فوری نقد و نقدی ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے جب درہم دے کے دینار لینا چاہا، مطلب میں اگر آپ سے کوئی چیز لیتا ہوں صبح کے ٹائم میں جی، اور میں اس کی جو معاوضہ ہے وہ آپ کو اس وقت ادا نہیں کرتا، نہیں فرق ہے معاوضے میں، معاوضہ نہیں، معاوضہ خرید و فروخت نہیں ہو رہی، یہ اصل میں وہ خرید و فروخت میں تو ہو سکتا ہے پیسے آپ مجھے کل دے دیں، مہینے بعد دے دیں، وہ ادھار ہے، وہ شکل نہیں ہے۔ جب جنس ایک ہے تو آپ جنس بامقابلہ جنس کا سودا جب کر رہے ہیں تو اس میں اسلام نے کہا ہے کہ یہاں پھر آپ کو ادھار نہیں کر سکتے، آپ فوری آپ کو کرنا چاہیے۔ صحابی نے درہم، یعنی اس کو صرف کہتے ہیں، یعنی منی جس طرح آپ چینج کرتے ہیں، صحابی نے درہم دی اور کہا دینار چینج کرنے کا، جی میرا جو خزانچی وہ غابہ نامی جگہ پہ گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو تمہیں میں دے دوں گا۔ تو پاس کھڑے ہوئے صحابی نے کہا یہ بالکل سود ہے، یہ ابھی تم لے لو گے اور اس کو بعد میں دو گے، یدم یدن نقد و نقدی نہیں ہے تو یہ سود شمار ہوگا۔ اسلام نے اتنا تک تحفظ دیا ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، وہ جنس ایک ہے یا جنس مختلف ہے تو اس میں نقد و نقدی ہونا شرط ہے، نہیں ہوگا تو یہ پھر ربا نسیہ شمار ہوگا۔ مصعب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بینکنگ کے نظام کو دیکھتے ہیں، اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں، وہ بھی ساتھ میں آپ اس کے اوپر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے
لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو لوگوں میں تو بنیادی شاید آگاہی یا تعلیم ہی نہیں ہے کہ کس کس چیز سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، اور یہ کون کون سی اقسام ہیں جو آتی ہیں، اور کس کس جگہ پر یہ حد نافذ ہوتی ہے۔ جی بالکل، عوام میں جہالت جو ہے یہ عروج پر ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اور سب علماء کے بھی، تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے، باطل کے طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا میں سب قطع کلامی کی بات چاہتا ہوں، کھانے سے منع کیا۔ کالر لے لیں، کالر ہمارے۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ ہاں ان کر دوں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیے محترم، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے بات کر رہے بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی اچھا میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے نا کسی کو 5 لاکھ روپے دیا ہے تو وہ مجھے پر منتھ 15,000 20,000 روپے دے رہا ہے، فکس نہیں دے رہا، کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ ٹھیک تو ہے، یہ آپ نے کاروبار کی ٹھیک ہے آپ کو اپنے 5 لاکھ روپے دیا ہے یا لیا ہے، اور وہ 15,000 روپے دے رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو فکس پرافٹ ہوتا ہے یہ سود ہی ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے اچھا وہ کہہ رہے کاروبار ہیں کہ فکس نہیں ہے، فکس نہیں ہے تو 15,000 ہر ماہ کیسے آ رہا ہے؟ کبھی 15 کبھی 20، مثلا اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے پروفٹ میں۔ پرافٹ میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، تب بھی اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے معاہدہ شرعن کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ شرعی معاہدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں مشارکت یا مزاربت کا، آپ اس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، تو آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ طے کریں کہ آپ نے کتنے پرسنٹ، آپ کے جو ہے وہ اماؤنٹ ہے، دوسرے صاحب کی کتنے پرسنٹ ہے، اور پھر آپ کو اتنے پرسنٹ، اتنے فیصد جو ہے نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتے ہیں۔ صرف نفع میں شریک ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر حساب کے بعد جو نفع آتا ہے وہ آپ بانٹتے ہیں، خدا نخواستہ لاس ہوتا ہے آپ پھر بانٹتے ہیں، آپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس پہ ہی ایک ہی رشو سے، تو یہ ایک جائز صورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف پروفٹ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ مطلب میں نے آپ نے میرے سے یا میں نے آپ سے، ہم دونوں نے کسی ایک نے پیسے دے دیے، میں نے آپ کے پیسے لے لیے 10 لاکھ روپے، اور میں آپ کو 3,000 روپے ماہانہ دے رہا ہوں، وہ آپ کو ہر مہینے 3 ہے 5 ہے 7 ہے، 3 دے رہے ہیں، اگلے ماہ 2.5 دے دیتے ہیں، اس سے اگلے ماہ 2 دے دیتے ہیں، اگلے ماہ 5 دے دیتے ہیں، تو یہ صورت صرف پرافٹ کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ اگر نقصان ہوگا تو 10 لاکھ میں سے کٹے جائیں گے۔ جی دونوں صورتیں، آپ معاہدہ ہی جو غیر شرعی ہوگا نا، اگر آپ دونوں معاہدے میں دونوں آپشن نہیں رکھتے، آپ نے نفع و نقصان دونوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور اس کا فیصد تعین کرتے ہیں کہ اتنے فیصد جو ہے پرافٹ آپ کا، اتنے فیصد میرا ہے، اور اتنے فیصد ہی نقصان آتا ہے تو وہ آپ کا، اتنے فیصد میرا، اسی ریشو سے، تو یہ ایک جائز معاہدہ بنتا ہے، ادروائز جائز نہیں ہے۔ نفع اور نقصان ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تھوڑا سی گزارش ہے اس میں کہ جس طرح بھائی نے کہا کہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور اسے منافع لے رہے ہیں، تو پہلے تو طے کرنا چاہیے کہ وہ کیفیت کیا مزاربت کی شکل ہے۔ مزاربت میں ہوتا ہے کہ ایک بندے کا پیسہ اور دوسرے کی محنت اور منافع جہاں بھی طے ہو جائے، جیسے بھی ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، اور مشارکت میں ہوتا ہے یعنی دونوں شریک ہیں، پارٹنر ہیں، دونوں میں فرق۔ مزاربت میں یہ بات جب تک طے نہیں ہوتی، مزاربت میں پیسے والے کے پیسے کا نقصان ہوتا ہے اور محنت والے کی محنت کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ جس نے کسی سے مزاربت کی ہے، اللہ نہ کرے 50,000 نقصان ہو گیا تو وہ کہے گا 25,000 میرا گیا اور 25,000 وہ محنت والے کا گیا، نہیں، اس کا 25,000 پہ نقصان نہیں ہوا۔ مثال کے طور 50 منافع تھا تو 25 اس کو ملنا تھا، 25 اس کو ملنا تھا، اب نقصان ہوا تو اس کی محنت بھی گئی اور وہ پیسے، اس کا ڈبل نقصان ہے، یعنی محنت کرنے والے کا۔ تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیسے والا اس کی پیسے کا نقصان ہوگا اور محنت والے کی محنت کا نقصان ہوگا۔ اب یہ طے کریں کہ جو مزاربت کر رہے ہیں تو اس میں نقصان ہوا تو ان کے پیسے کا نقصان ہوگا، اللہ نہ کرے وہ سارا 10 لاکھ ڈوب گیا تو اللہ نہ کرے، اللہ اس میں برکتیں دے اور حلال کمانے کی توفیق دے، تو پھر سارا پیسہ ان کا گیا، اس کی محنت گئی۔ اب لوگ چونکہ امانت داری سے کام نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کیا کریں، آپ کا پیسہ ڈوب گیا، تو لوگ یہ رسک لیتے نہیں ہیں، نہیں لیتے، تو پھر یہ شرعن یہ مزاربت بھی اس طرح درست نہیں ہے۔ شرعن مزاربت بھی درست نہیں ہے۔ جب یہ نقصان مطلب صرف ایک شخص اگر گھر بیٹھے اس نے پیسے دے دیے، مجھے کسی نے پیسے دے دیے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں نے دن بھر رات اس کے لیے کام کیا لیکن نہیں چل پایا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ مجھے بھی اس کو دینے پڑیں گے؟ نہیں دینے پڑیں گے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں
تو 5 لاکھ آپ دیں گے, آپ کی محنت بھی گئی اور پیسے بھی, یعنی آپ کا تو ڈبل نقصان ہوا, محنت پلس پیسہ, اس کا صرف پیسے کا. اسلام اس طرح کا نا انصافی کا دین نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ اس بیچارے نے محنت کی تو اس کی محنت جائے گی اور وہ پیسے والے کا پیسہ جائے گا. اگر اس شرط پہ مزاربت ہوتی ہے تو جائز ہے, وگرنہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب پہلے آپ بتائیں کہ پھر آپ کی رائے لیتے ہیں. یہ جو قسطوں پہ چیزیں ملتی ہیں, پھر اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں نا صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے, پر اس میں نا جو ہم ساتھیوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ایک وقت آئے گا, بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. کہ لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے عملوں میں تیزی پیدا کر لو, وہ رات کے سیاہ ٹکڑوں کی مانند وہ فتنے ہوں گے. بندہ صبح کو مومن اور شام کو کافر بن چکا ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر بن چکا ہوگا. کیسے؟ اسی حدیث میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ انسان ایمان بیچے گا اور دنیا گھر لے کے آئے گا. تو ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. اب یہاں جو حدیث ہے جس کی سند بھی صحیح ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا, فرمایا من باع بیعتین فی بیع فلہ اوکسہما او الربا. ابو داود کی روایت ہے, ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے, معنی لوگوں نے مختلف کر کے کچھ تعویلیں کر لیں. حدیث ہے من باع بیعتین فی بیع, جس نے ایک بیع میں 2 بیع کی, جس نے ایک چیز کی 2 قیمتیں لگائی. کچھ حدیثوں میں اس کے وضاحت بھی ہے کہ کہ 10 نقد اتنے کی اور ادھار اتنے کی, اسی روایتوں میں بھی موجود ہے اس کی وضاحت. فلاح اوکسہما, دونوں میں سے کم قیمت لے گا, اوکس کم قیمت لے گا جائز ہے, او الربا زیادہ لے گا تو سود ہے. یہ حدیث ہے. ہم اس سے کہتے ہیں کہ مومن کو نرمی دینی چاہیے. ایک چیز کی 2 قیمتیں, تو وہ کم قیمت لے گا تو جائز ہے, او الربا زیادہ لے گا تو سود ہے. یہ حدیث میں 10,000 کی چیز قسطوں میں اگر اس نے 20,000 کی خریدی ہے تو وہ, اسلام تو یہی کہہ رہا ہے کہ سود ہے. اسلام یہ کہتا ہے سود. اب یہاں علماء نے اس کی تعویلیں کر لیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ طے کرے کہ یہ بوتل آپ کو تب دوں گا, ساتھ کپ بھی لوگے, تو یہ معنی 2 بیع. یہ آگے علماء کی تعویلیں. جبکہ حدیث میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں بچنا چاہیے اس سے, امت کو ریلیف دینا چاہیے. 10,000 کی چیز قسطوں میں اب 10,000 کی دے دیں. وہ بندہ جو فوت ہوا, اللہ نے پوچھا کیا عمل ہے اس کا, 10,000 کی چیز اگر 10,000 میں دے دیں, 10,000 کی چیز قسطوں میں 10,000 کی دے, یہ جائز ہے, امت کے لیے سہولت ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بندہ جو فوت ہوا پہلی امتوں میں, تو پوچھا اس کا کیا عمل ہے, کہا جی ایک ہی عمل ہے کہ وہ کہتا جب کوئی بندہ خوشحال ہے اور بیچارہ پریشان ہے, اس کو مہلت دے دو, اور جو کمزور ہے اس کو معاف کر دو. تو اللہ نے فرمایا میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اس بندے کو معاف کروں اور اس پر رحمت کروں. یہ دلیل اس بات کی کہ جو پریشان ہیں ان کو آپ ریلیف دیں. اللہ آپ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں, ادھار کے بارے میں, کہ اگر آپ کے پاس, اگر آپ اس کی پوری قیمت بھی اگر آپ وہ دینے کے قابل نہیں ہیں, اس کے اوپر مشکل وقت ہے, ساری کی سارا قرض اس کو معاف کر دیں. ہاں, تو یہ آپ نے فرمایا کہ وہ اس بندے کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ وہ لوگوں پر شفقت کرتا تھا, ان کو ریلیف دیتا تھا. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. آج امت کا چاہیے کہ ان حالات میں ساتھیوں کو ریلیف دیں. اب یہاں میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ لوگوں نے اختلاف کیا, اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ قسطوں کی یہ چیزیں جائز ہیں جب طے کر لی جائیں, اور طے کے بعد اضافی نہ لیں, جو طے ہے وہی لیں, وقت پر دیں تب بھی, بعد میں دیں تب بھی. میرا سوال یہاں یہ ہے کہ جو طے ہو گیا کہ 2 مہینے بعد اتنی قسط ہوگی, 2 مہینے 10 دن ہو گیا, تو پھر وہ قسط کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو جو بڑھ گئی ہے ساری امت کہتی ہے یہ سود ہے. یہاں میرا ایک سوال ہے کہ وہ 2 مہینے کے ٹائم میں اس نے دے دیا, اس کو سب لوگ جائز کہہ رہے ہیں, تو 2 مہینے بڑھنے کے بعد پھر وہ قیمت بڑھاتا ہے, تو یہ کس قاعدے سے ناجائز ہے؟ پہلے بھی تو آپ نے بڑھائی ہے نا, نقد لے رہے تھے 200 روپیہ, اور ادھار میں آپ 2 مہینے بعد لے رہے ہیں 300 روپیہ. یہ جو 100 روپے آپ لے رہے ہیں یہ کہتے ہیں جائز ہے, اور 2 مہینے بعد اگر وہ لیٹ ہو گیا تو پھر آپ کہتے ہیں 310 روپے لینا, یہ 10 روپے لینا سود ہے. یہ کس دلیل سے سود ہے؟ یہاں بھی تو آپ نے مدت کے بعد وہ مزید بڑھایا ہے نا, تو اس کو آپ سود قرار رہے ہیں. نقد کے بعد آپ جو 2 مہینے کی جو آپ کر رہے تھے وہ آپ نے مدت پر پیسہ نہیں لیا. اس میں ہم کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچ جایا جائے. اگرچہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے, لیکن ہم اس حدیث کے تحت کہتے ہیں اس کا مفہوم چونکہ ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نقد لوگے یا ادھار لوگے, ایک ہی قیمت, کم قیمت لوگے تو جائز ہے, زیادہ لوگے تو سود ہے. زیادہ لوگ